مکہ ایک شہر ہے، مدینہ ایک شہر ہے، اور مکے کے اندر 99% بت پرست کافر ہے، مدینے کے اندر بت پرست بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اہل کتاب۔ اب جو مدینے کے اندر کافر بت پرست، ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے، دو قبیلے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ آکلینڈ سے لے کے آپ سیاٹل تک نکل جائیے، لاس اینجلس تک، جہاں مومن ہوں گے آپس کی لڑائی ہوگی۔ لیکن مدینے میں دو قبیلے، اوس و خزرج، بہت پرانی لڑائی، 400 سال پرانی اس کی ہسٹری، لڑتے تھے، کبھی اوس جیتتے تھے، کبھی خزرج، کبھی اوس، کبھی خزرج، بہت خوش بات نہ ہونے پائے، اس لیے سارے نام نکال رہا ہوں۔ اور یہ کہ دونوں قبیلوں کا سپورٹ مکے سے ہوتا تھا، مکے کے کچھ قبیلے اوس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ خزرج کو۔ جب اوس والے جیت جائیں تو خزرج والے مکے دوڑ کے جاتے تھے، اور جو ان کے الائز تھے نا کہ بھئی ہم شکست کھا گئے، ہماری مدد کرو، اور جب یہ لوگ جیت جائیں تو جو پہلا قبیلہ تھا وہ دوڑ کے آتا تھا۔ اب پیغمبر کا بعثت کا وقت آ گیا، اعلان رسالت ہو گیا، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ اعلان رسالت پیغمبر نے مکے میں کر دیا، ادھر وہاں مدینے والوں کو کیا خبر، وہ پتہ ہی نہیں وہاں کہ مکے، اس زمانے کا کمیونیکیشن کتنا کمزور تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر اطلاع آنے میں 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن لگ جاتے تھے۔ آج کا بچہ کہتا ہے کہ مولانا کیا مسئلہ ہے، وہ فیس بک کے اوپر اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے تو فوراً مکے والوں کو پتہ چل جاتا۔ بچوں کا بس چلے نا تو قبر کے مردے کے ساتھ بھی ایک آئی فون اور آئی پیڈ جو ہے وہ دفن کرے، کہ وہ فوراً اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دینا کہ اب ہو کیا رہا۔ وہ بچے ہیں آج کے زمانے کے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ 100 سال پہلے کیا حالت تھے اور 1400 سال پہلے کیا تھا۔ تو اب مدینے والے لڑائیاں ہوئی اوس و خزرج کی، اوس جیت گئے، خزرج ہار گئے، تو انہوں نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹو مکہ بھیجا، اور یہ 300 سال کا ٹریڈیشن ہے۔ نام تھا ان کا اسید، بہت اہم صحابی، بہت اہم۔ پیغمبر نے ان کو خاص طور پہ اسپیشل پریز کیا، لیکن پیغمبر کی حالات پڑھنے کا وقت نہیں، اسید کی حالات کون پڑھے، ان کو بھیجا گیا۔ ہر قوم میں کچھ بہت ہی زیادہ دانشمند، انٹلیکچوئل، ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں ایک زمانے میں ہنری کیسنجر تھے۔ تو ہر قوم، دونوں میں انہوں نے اپنے سب سے عقل مند آدمی اسید کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہمارے الائز ہیں ان سے مدد لاؤ۔ اور یہ ایک نارمل طریقہ چل رہا ہے 300 سال سے۔ اسید بھی بڑے آرام کے ساتھ مکے میں آ گئے اور گئے سیدھے اپنے قبیلے کے سردار اتبا کے پاس، جو ان کا سپورٹنگ قبیلہ تھا، الائی۔ مہمان بن کے آئے، چنانچہ اس نے مہمان سے 3 دن تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آئے، مگر ایک پرابلم ایسا تھا اسید کے ساتھ کہ انہوں نے پہنچتے ہی بتا دیا کہ میں کیوں آیا۔ اور پرابلم یہ تھا کہ دنیا کے جس شہر میں آپ کا دل چاہے، لفظ میں ذرا سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، منہ اٹھا کے چلے جائیے، مکہ واحد شہر ہے کہ آپ بغیر احرام پہنے مکے میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ آج کا قانون نہیں ہے، یہ ابراہیم کے زمانے سے چل رہا تھا، بت پرست بھی اس کو مانتے تھے۔ اور احرام کہتے ہیں اس لباس کو ایک بار پہن لیا، پہنا اپنی مرضی سے جاتا ہے، اتار اپنی مرضی سے نہیں سکتے، پورا ایک طریقہ ہے واجبات کا۔ کل اگر آپ سنت روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے رکھیں گے، آپ چاہیں تو توڑ دیں کسی وقت، مومن نہیں، آپ خود توڑ سکتے ہیں۔ سنت نماز آپ شروع کریں آج 12 رکعت والی، 1 رکعت کے بعد موڈ چینج ہو گیا، بوریت ہونے لگی، نعوذ باللہ، توڑ دیں۔ لیکن مکے میں داخل ہونے کا احرام سنت بھی کیوں نہ ہو، پہنتے ہی واجب ہو جاتا، پہنا اپنی مرضی سے جاتا، آپ کی مرضی، آپ مکے نہ جائیں، جانا ہے تو احرام پر، لیکن پہن لیا تو پورا عمرہ کرنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا۔ جیسے نکاح ہوتا ہے لڑکی کی مرضی سے، طلاق ہے لڑکے کی مرضی سے۔ نکاح بالکل لڑکی کی بات چلے گی، لڑکے کی کچھ نہیں چلے گی، اتنی زیادہ نہیں چلے گی، لیکن خیر۔ تو اسید بھی احرام پہن کے آئے تھے مکے میں جانا، تو وہ تو ایک پروٹوکول ہے مکے کا جو بت پرست بھی مانتے ہیں۔ تو یہ آئے اور آنے کے بعد جس سردار کے پاس ٹھہرے، جن کا بہت پرانا ان کے قبیلے کا سپورٹر، کہا کہ یہ تو سمجھ گئے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ مکے میں کوئی ایسا ٹورسٹ اٹریکشن تو ہے نہیں کہ کوئی گھومنے آئے۔ کہا کہ ہماری قوم شکست کھا گئی ہے اور ایز یوزول ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے سنا، کہا سوری،
ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ارے یہ تو باپ دادا کا طریقہ چینج ہو گیا. ہمیشہ سے تم ہماری سپورٹ کرتے تھے اور تمہیں ہماری کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے. مدینہ جو تھا بہت اہم ٹریڈ روٹ کے اوپر تھا. یمن کو سیریا سے ملاتا ہے, لیکن یہ ایک الگ بات. ہم تمہاری مدد کرتے تھے اور تم ہمیشہ ہماری مدد. آج کیا ہو گیا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر آگ بجھانے نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ کہا ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان سامنے آ گیا جس نے ایک نیا دین بنا لیا, ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا, اور گھر گھر, یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ ٹرو اسلام ہے لیکن تشریح کل آئے گی, گھر گھر اس نے فساد برپا کر دیا. باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں, شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, بھائی بھائی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ہم تو خود پریشان ہیں کہ کیسے کنٹرول کریں. ہماری ساری توجہ, سارے فنڈز اس طرف ہیں, تو سوری ہم کیسے تمہاری مدد کریں گے. بے وقوف اور جذباتی آدمی یہ بات سنتا تو کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن چونکہ ٹیبل ٹاک کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈپلومیٹ کو, وہ بہت ہی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, سمجھ گئے کہ بات تمہاری صحیح ہے. تو چلو خیر, مجبوری ہے. میں واپس جا رہا ہوں, جس مشن کے لیے آیا تھا واپس جا رہا ہوں. اچھا ہاں, اب یہ اسید کا جملہ ہے, میرا نہیں. اچھا ہاں, ایسا کرو کہ میرا سامان رکھ لو, میں ابھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتا ہوں, کیونکہ احرام پہنا ہے. احرام جو ہے, میں پورے مسائل بھی نہیں بتانا چاہتا. احرام کے بعد طواف کرنا ہوتا ہے کعبے کا, پھر احرام اترے گا. تو اب یہ تو میں احرام تو پہن کے آ گیا, مجھے کیا معلوم تھا بیفور انٹری کہ یہاں میرا پرابلم سالو نہیں ہوگا. احرام پہن لیا, اب اس کو اتارنا, ابھی جاتا ہوں طواف کر کے آتا ہوں. کتنی دیر میں ہوتا تھا طواف؟ 10 منٹ 12 منٹ میں ہوتا ہے جب کراؤڈ نہ ہو. تو ابھی آتا ہوں. اب یہ جو سنا عقبہ نے بہت گھبرا گئے, کہ یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں. کیا غضب؟ بھئی خانہ کعبہ ہے, بزرگوں کے زمانے سے, ابراہیم کے زمانے سے ہم طواف کرتے, طواف کرنے جا رہا ہوں. کہ جب تک کہ طواف نہیں کروں گا یہ احرام نہیں اتار سکتا. احرام نہیں اترے گا تو ساری چیزیں حرام رہیں گی. عقبہ نے کہا لیکن یہی تو مین پرابلم ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں فساد برپا کر رہا ہے وہ بیٹھتے ہی خانہ کعبہ کی صحن میں. تو بھئی کیوں بیٹھنے دیتے ہو خانہ کعبہ کے صحن میں؟ کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے اس وقت تک تو ہم اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے گا, ابو طالب کے انتقال کے بعد حکم آیا ہجرت کرو. ہم دیکھتے ہیں, تلملا جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن کیا بگاڑیں؟ ابو طالب اس کو سپورٹ کر رہا, تو کہا کہ ہم اس کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے, وہ بیٹھتا ہی وہیں پر. نعوذ باللہ, یہ توہین والے جملے, لیکن نقل کفر نہ باشد, ساری گمراہی وہ کعبے سے تو پھیلا رہا. تو آپ کو بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کہ کیا گمراہی پھیلا رہا؟ کہا وہ جادوگر ہے, اس کے پاس جادو ہے. وہ جو بات کہے گا کہ تمہارے کان میں چلی گئی تم بھی چینج ہو جاؤ گے, اس لیے خطن وہاں نہ جانا. ارے تو بھائی کہ وہاں نہیں جائیں گے تو یہ احرام کیسے اترے گا, اور طواف کیسے مکمل ہوگا, اور عمرہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ تو وہیں ہو سکتا. اب واقعا ٹیکنیکل مسئلہ. آج کا مومن ہوتا کہہ رہے چھوڑو یہ سب مولویوں کی پرانے زمانے کی باتیں ہیں, پھینکو, احرام پہنو, ٹائی پہنو اور سوٹ پہنو اور واپس آ جاؤ. لیکن یہ احترام کعبے کا مشرکین عرب بھی کرتے تھے. اب پرابلم کیا دیکھیے, شرعی پرابلم نکلا کا ایک طریقہ ہو سکتا, تمہارا جانا بھی ضروری. میں اپنا غلام صاحب کر رہا ہوں, وہ تمہیں بتائے گا, کیونکہ یہ آدمی خانہ کعبہ کے صحن میں جگہ بدلتا رہتا. اور یہ روئی لے لو. روئی لے کے کیا کروں؟ کہا یہ اپنے دونوں کانوں میں لگا لو, اس کی آواز تمہارے کان میں نہیں جانا چاہیے. کان بند کر لو, آواز ہی نہیں سنو گے تو اس کے جادو سے بچ جاؤ گے. جادو دیکھیں, یہ تاریخ ہے, اب بعثت رسالت ہے, پیغمبر کو کتنا ٹف ٹائم مل رہا ہے. کہا بس اور کوئی راستہ نہیں. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ آپ کسی آواز سے بچانا چاہیں بچے کو تو کان بند کرائیں گے, بلکہ اپنے بھی کان, اگر آپ کو کوئی آواز نہیں سننا ہے, مثلا میری مجلس نہیں سننا ہے, مجبوراً آ کے بیٹھ گئے, تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوتا ہے نا. تو کہا یہ روئی کانوں میں لگا لو. ہاں ٹھیک ہے, اور کیا کرے. اور بات ذرا لاجیکل بھی, کانوں میں روئی لگائی, اس کے غلام کے ساتھ چلے, خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. یہ واقعہ ہے حضرت ابو طالب اور پیغمبر کا. تو طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے 7 راؤنڈ. حضرت عبد المطلب سے پہلے اجازت تھی
خانہ کعبہ کے صرف ایک چکر لگاؤ اور گھر آ جاؤ. عبد المطلب نے 7 کہے تو 7 چکر لگانا. اس نے چکر لگانا شروع کی. پیغمبر وہیں بیٹھے. جب پہلا چکر کمپلیٹ کیا اور اس کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی, ایک دم اس کے دل نے کہا کہ چہرہ جو ہے یہ تو بڑے سچے اور امین آدمی کا چہرہ لگ رہا. چہرہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. کہا کہ چہرہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ جھوٹا ہے, فراڈیا ہے, چیٹر ہے, جادوگر. سارے سلینگ لفظ آ رہے ہیں میرے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے. کہا چہرہ تو اب پیغمبر کا چہرہ, دل پہ اثر تو ہوتا ہے, ایک اثر ہوا. اب کھانے کا رک نہیں رہا, غلام رکنے بھی نہیں دے رہا. کچھ کر آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. چکر لگا کے دوبارہ پہنچا. دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی ہوں. مجھے ڈپلومیٹ بنا کے بھیجا گیا میری عقل مندی کی وجہ سے. میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہونا کہ کسی آدمی کی بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. جو جاتا ہے نا ٹیبل ٹاک کے لیے وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں میں ٹریپ نہ ہو جائے. میری قوم نے میرا انتخاب سالوں سے کیا ہوا ہے, یہ کیسے ہوگا کہ چند باتیں سنوں گا اور میں بدل جاؤں گا. اب چکر چل رہا ہے, پورے چکر میں سوچتا پھر رہا. تیسرا چکر جو آیا تو اس نے دیکھا پیغمبر کے سامنے جو پیغمبر کے صحابی بیٹھے. یہ والے صحابی نہیں تھے, وہ صرف خاندان اہل بیت کے لوگ تھے. علی تھے, حمزہ تھے, یہی خاندان کے لوگ تھے خالی. یہ سب تو چھپتے پھر رہے تھے اس لیے کہ خاندان اہل بیت کو حمزہ ابو طالب کا پروٹیکشن تھا. باقی لوگوں کے تو حالات پڑے. کسی کو ماموں نے اتنا مارا, کسی کو چچا نے اتنا مارا, کسی کی ناک ٹوٹ گئی, کسی کی عرب جوتی سے ایسی ٹھکائی ہوئی کہ گنجا ہو گیا. اب نام نہیں لے رہا ہوں, یہ تاریخ کے واقعات. تو اب یہ کہ یہ لوگ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھے, بہت یعنی سیزنڈ آدمی ہے, ایکسپیرینس آدمی ہے, دنیا دیکھے ہوئے, ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر چکا ہے, ایک ایک چیز کو یہ نوٹ کر رہا. اور آخر 7ویں چکر تک یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واٹس اے نان سینس. مجھ جیسا آدمی جو سینکڑوں دشمنوں سے بات کر چکا ہے, کیا 2 جملے سن کر چینج ہو جائے گا؟ نہیں, میں ذرا سنوں یہ کہنا کیا چاہتا. چنانچہ آخری چکر میں روئی نکال پھینکی, قریب گئے. غلام روکتا رہا لیکن بہرحال غلام ہے. پہنچا اور کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تعارف کرائے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. عرب میں یہ فیملی ٹری کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے, جانوروں تک کا وہ فیملی ٹری محفوظ رکھتے ہیں. تو کیونکہ یہ عرب کا رہنے والا تعارف کرایا. یاد رکھیے کہ اگر نسل میں کہیں کھوٹ نہ ہو, پوری طیب و پاک و پاکیزہ نسل ہو, مثلاً کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبہ. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری نسل داغدار ہے. میرے جاننے والے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا زیادہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو جب دنیا ابو طالب کے کفر کو ثابت کرتی ہے. ارے بھائی کیسے جذباتی نہ ہو؟ کہا نہیں مولانا وہ بھی ایک پلس پوائنٹ. اچھا کیا پلس پوائنٹ؟ کہ ابو طالب کے کفر پر جب دنیا بحث کرتی ہے تو کم از کم یہ تو مان لیتی ہے کہ علی کے باپ کا پتہ تھا کہ ہیں کون. اب میں باقی جملہ مکمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. کم از کم مانتی ہے دنیا کہ ہاں علی وہ شخصیت ہے جس کا شجرہ محفوظ ہے, جس کے باپ کا پتہ ہے. تو اب پیغمبر نے تعارف کرایا کہ دیکھو اب ان میں سے ہر نام عرب میں ایک پاکیزہ ترین نام, عبد المطلب, ہاشم, قصی. اور اس کے دل نے کہا کہ یہ آدمی تو غلط نہیں ہو سکتا. ایک سوال کیا, بس یہی آج کی مجلس کا خلاصہ. سوال یہ کیا کہ اے نوجوان, یہ مکے والے یہ باتیں کہتے رہے, تو مجھے بتا کہ تیرا میسج کیا. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. آقا حسن سے پوچھا گیا حق اور باطل میں فرق کیا؟ کہا کہ 4 انگل. کیا مطلب؟ کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی. ہر بات پہ یقین نہ کیا کریں. عام آدمیوں کو چھوڑیں, مراجی اور مجتہدین کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا آج کل ہونے لگا اور لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے. فیس بک, واٹس ایپ اور جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹیں پہ آج کل بھرا کیا, یہی تو بھرا ہوا ہے. تو اس نے ابھی تک جو دوسروں سے سنا تھا نا, کہا تو میں فرسٹ ہینڈ رپورٹ لیتا ہوں. آپ پیغام آپ کہتے کیا ہے جو آپ کے بارے میں یہ بات ہے. پیغمبر نے
پیغمبر نے 3 آیتیں تلاوت کی، سورہ انعام آیت نمبر 151، 152، 153 اور آج کی محفل ختم. کہیے میں پیغام لایا. حسین نے کہا اگر یہ پیغام ہے تو ہاتھ پھیلائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. 3 آیت، بس اس پہ مجلس ختم ہو گئی. تو اب پیغام کیا بنا؟ پیغمبر کو حکم ملا اعلان رسالت کا، تو وہ اعلان کیا پیغمبر نے. خالی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ 3 آیتیں اور ایک نہیں، تاریخ میں 25-30 واقعات ہیں. جب پیغمبر سے کوئی پوچھتا آپ کا میسج ہے کیا، یہ آیت فقل تعالو، یہ آیا مباہلہ میں بھی لفظ آیا ہے. اے حبیب جب یہ تم سے پوچھے کہ تم کیا پیغام لائے تو ان سے کہو تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کیا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وقت نہیں. لا تشرک باللہ شیئا، خبردار کبھی شرک کے قریب نہ جانا. اور ذرا یہ سیکوینس بھی دیکھی کہ کون سی چیز پہلے آئی ہے، اس آیت میں کون سی بات میں آئی. یہ بالکل شروع زمانے کی آیت. اللہ تشرک باللہ شیئا، شرک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کوئی عربی جاننے والا ہو تو اتنا بتا دو کہ عربی میں یہاں آتا ہے وہ الل والدین، اور قرآن میں آیا بالوالدین. الہ کا مطلب ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرواؤ، اور بل کا مطلب ہے خود کرو. یہ نہیں ہے کہ تو نوکر رکھ دیا اور باپ کی خدمت کر رہا، بیٹا ٹھاک سے دنیا میں گھومتا پھر رہا. یہ بے اور الہ کا فرق ہے. اب میں کیا کروں، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی. بالوالدین احسانا، براہ راست تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا. یہ پیسے ویسے دے کے، یہ پیمنٹ کرا کے، ان کے ذریعے ان کے ذریعے، خیر اب وقت نہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، خالی باپ کا حق نہیں ہے، اولاد کا بھی حق ہے. جو کل رات کی مجلس تھی کہ اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے، پیدا کر کے نہیں چھوڑ دینا. والدین کیا اچھا سلوک کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور خالی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. اور وجتنبوا، آج کا پورا میڈیا، آج کا پورا فیس بک، آج کے انٹرنیٹ کی ساری سائٹس، آج کے سارے ٹیلی ویژن چینل قرآن کی آیت. وجتنبوا من الفواحش ما ظہر منها وما بطن، خبردار بے حیائی والے گناہوں کے قریب قطعاً نہ جانا. آج پوری دنیا کے میڈیا کا ایک کام ہے معاشرے کو بے حیا بنانا. قرآن نے ہر گناہ کی بات نہیں کی، شراب کی بات نہیں آ رہی، سود کی بات نہیں آ رہی، سور کے گوشت کی بات نہیں آ رہی. اور جو ہمارے یہاں کے مومنین کا بڑا مسئلہ ہے، ذبیحہ گوشت ملنا چاہیے. بلکہ ایک صاحب نے تو ہمارے یہاں دعوت کی تھی تو اس کی باہر سے آئے تھے، خاص فرمائش کی انہوں نے، دیکھو گوشت جو ہے وہ ذبیحہ ہونا چاہیے، اچھی طرح چھان پھٹک کے لانا، اور شراب اور وسکی فرا برانڈ کے لانا. اچھا خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے کہنا تھی، وقت نہیں ہے. تو جتنے ظاہر الفوائد کا بے حیائی کے قریب نہ جانا. اور یہ عورت کا حجاب حیا کا ایک حصہ ہے. یہ میوزک اور ڈانس، ڈسکو اور ڈانس، یہ بالکل شروع کا حکم ہے. اب دیکھیے اب اس کے بعد کیا کہا، ولا تقتلوا النفس، اور خبردار قتل نہ کرنا. اسلام نے قتل کو کتنا آخر میں رکھا، اور بالکل شروع کی یہ آیت ہے. والدین، اولاد، بے حیائی کے گناہ. اور پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ وقت تو ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن یہ آیت مکمل کروں. 5 باتیں آیت، پہلی آیت میں آگے 151، پھر 152، پیغمبر رکے بغیر تلاوت کر رہے ہیں. اور آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، خبردار ولا تقربوا مال الیتیم، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، رزق حرام میں نہ جانا، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جو جس کا حق ہے وہ دینا. ایک جملے پہ میری پوری مجلس ہے. یہ والی آیت جو ہے نا، ہم لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے، پورا اشرا بن جاتا ہے. 10 چیزیں 10 مجلسیں. لیکن اب میں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں. ناپ تول کا مطلب ہے رزق حرام گھر میں نہ آنے پائے، کسی کا مال، کسی کا حق تمہارے پاس نہ آنے پائے. اور اب میرا ایک کامنٹ سن لیجئے معذرت کے ساتھ. میں نے کہا تھا میں خود کچھ نہیں کہوں گا. ایک گناہ میں نے اپنی کمیونٹی میں 99.99% لوگوں کو کرتے دیکھا، بڑے مذہبی اور متقی لوگ بھی، جان بوجھ کے نہیں، لیکن گناہ تو گناہ.
اور وہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم. بعد میں کل بتاؤں گا، آج وقت نہیں. متقی پرہیزگار، اگر ایک بھی بچہ نابالغ ہے اس گھر میں نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. پرسا دینے کا ہے، پرسا بھی نہیں دینے جا سکتے. لیکن اتنا مشکل مسئلہ آسان بھی ہے کل کے حد تک. تو یہ قرآن میں ولا تقربوا مال الیتیم واوفوا الکیل والمیزان اور واعدلوا ولو کان ذی قربی. جب کبھی دو مومنوں کے درمیان کوئی بات کرنا ہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی پر اس کی وجہ سے زد کیوں نہ آ رہی. فیوریزم نہیں چلے گا اسلام میں. کیا کہتے ہیں؟ نیپوٹزم کچھ ہوگا. تو بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اردو میں ترجمہ کروں، تو کہاں اپنی غلط سلط انگلش سے آپ کو اور مس گائڈ کر دوں. اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا. اور وہ عہد آپ نے کیا کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں آپ نے کہا تھا علی میرا مولا، علی میرا آقا، علی میرا سردار. تو بات شروع ہوئی شرک نہ کرنا، اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ علی کے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کرنا. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور اسلام ہی فقط نجات کا راستہ ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑنا. پیغمبر نے کہا یہ پیغام میں لایا ہوں، ہاتھ پھیلائیے. اگر یہ آپ کا پیغام ہے، یہ جادو نہیں، یہ ہپناٹزم نہیں، یہ برین واشنگ نہیں ہے، یہ تو بالکل وہ چیز ہے کہ عقل اور دل قبول کر رہا ہے. اسید نے گواہی دی. تو ایک تو یہ پیغمبر کی تبلیغ کا طریقہ، دوسرا یہ اسلام کی سمری. اور اسی سمری والے اسلام کو بچانے کے لیے حسین 28 رجب کو کربلا گئے تھے. اب یہ بات کل یہاں پہ میری بات ختم ہوئی. تو امام معصوم نے فرمایا کہ آج کی رات ہمارے جد کی رسالت کی رات ہے، ہمارے دادا علی کی ولایت و امامت کی رات، اور آج کی رات ہمارے بیٹے کے ظہور کی رات ہے. اگر علی کو مانا تو امام زمانہ کو. یہ شب معراج کا آخری جملہ تھا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مولا سلام آپ پہ صد بار یا حسین، سب عشق حسینی میں ہے سرشار یا حسین، سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین. پورے بدن کو ڈھانپ کے کالم کی چادر اوڑھ کے پیغمبر سو جاتے تھے. پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. بی بی نے کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ میں سرا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا بی بی جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو وہ سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے تو ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. کالی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا. ہم نور دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. ایک واقعہ ہجرت کا تاریخ نے ایسے لکھا، کفار بھی دھوکہ کھائے، اصحاب نے نہ پہچانا، معبود کی مرضی لے لی، اس رات تو ایسا سویا. شب ہجرت کا بستر سبھی حیران و ششدر، یہ سونے والا بندہ علی ہے یا پیغمبر. دم دم علی، زمزم علی، ہر دم علی. پہلے تو میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں آج کی رات معراج کی رات کے نام سے زیادہ مشہور ہے. یہ مبس تو انڈیا پاکستان میں بہت کم لوگوں کے ذہن میں تھا، اب نہیں، اب تو بہرحال کافی اویئرنیس آ گئی. اور یہاں بھی ہمارے یہاں ہماری روایتوں کے اعتبار سے آج کی رات کو شب معراج کہنا بہت مشکل ہے. غلط تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. آج کی اصل اہمیت و خصوصیت مبعث ہے. مبعث یعنی اللہ کا رسول کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین،
کنتو نبیًا و آدم و بین الروح والجسد، کئی روایتیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی تھا جبکہ آدم، اب بہت مشکل اردو ہے لیکن وقت کم ہے اور مجمع بھی کوئی نوجوان یا بچے تو ہیں نہیں، سب بڑے لوگ سمجھتے ہیں. آدم آب و گل کے درمیان تھے، ابھی مٹی والے مرحلے میں تھے. ایک روایت ہے کہ میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم کا جسم بن گیا تھا، روح نہیں ڈالی گئی تھی، مگر حکم نہیں تھا رسول کو اپنی نبوت کے اعلان کا. جب یہ حکم آیا وہ آج کی رات 27 رجب مبعث، جس کے حوالے سے میں نے قرآن کی ایک آیت آج ابھی تلاوت کی، ایک آیت آج آپ نے دوپہر کو نماز جمعہ میں سنی ہوگی. حضرت ابراہیم کی دعا میں نے تلاوت کی، وبعث. ابراہیم نے کعبہ بنا لیا اور اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے خدا بندہ اب ان مکے والوں کے بیچ میں وبعث، مبعوث فرما، تو سینڈ، بھیج اس رسول کو جو تلاوت کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پاک کرے گا. اور سورہ جمعہ میں اعلان ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسول، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا. یہ ہے وہ لفظ بعث، مبعث، بھیجنا، ٹو سینڈ، جو آج کی اہم خصوصیت. اور اس حوالے سے ہم نے اعمال انجام دی. اعمال میں بھی بار بار مبعث کا تذکرہ ہوا دعاؤں میں، لیکن جو اعمال آپ نے انجام دی الحمدللہ طویل ہو گئے تھے لیکن آپ حضرات کی پوری توجہ بھی رہی اور صاحبان ایمان کی خاصی بڑی تعداد شریک بھی ہوئی. اہم ترین جو عمل ہے وہ تذکرہ ہو گیا کہ 12 رکعت نماز ابھی باقی ہے. نماز ختم کرنے کے بعد 49 مرتبہ وہ سورے وہ ہو گئے، دعا ہو گئی، زیارت کے اہم فریضے سے بھی فارغ ہو گئے. لیکن اہم ترین عمل یہ نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کی اہمیت نہیں، اہم ترین، موسٹ امپورٹنٹ، سپرلیٹو ڈگری، افضل تفضیل، وہ ہے کل کا روزہ. سب سے اہم عمل جو مبعث کا اعمال جسے کہا جائے وہ ہے روزہ. رمضان کے روزے کے علاوہ سال میں 4 روزے جو بہت ہی اتھینٹک حدیث سے اور بہت ہی ہائیلی ریکمینڈیشن کے ساتھ آئیں، وہ 4 روزوں میں سے ایک ہے 27 رجب کا روزہ، پھر 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت، اور پھر غدیر کا موقع. اور ان 4 میں جو سب سے کم مشہور ہے، آپ کو موقع ملتا، مجھے موقع ملتا حج کے دوران، 25 ذوالقعدہ ذاہو الارض، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارے ہاں جو روزے بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں سنت روزے، 13 رجب کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، بہت اچھا رجب تو پورا مہینہ روزوں کا ہے. 3 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے. امام بارگاہوں کی محفلیں اور مختلف پروگرام اس کے اعتبار سے اسکیجول کیے جاتے ہیں کہ آج لوگ روزے سے ہوں گے، افطار کا انتظام کرنا. مگر ان تمام روزوں سے زیادہ اہم روزہ 27 رجب کا ہے. تو کل کا روزہ حتی الامکان. ایک سوال مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ جانتے ہیں، ورنہ عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے نماز پڑھائی، آپ تو سفر میں 4 دن کے لیے آئے اور نماز آپ نے پوری پڑھا دی. لیکن اب اتنے زیادہ علماء آپ کے درمیان آنے لگے ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم کو ضرورت نہیں وضاحت کی کہ کثیر السفر کو سفر میں روزہ بھی رکھنے کا حکم ہے اور نماز کا بھی. تو یہ والا روزہ تو ایسا ہے کہ ہم جیسے مسافروں کو بھی رکھنا چاہیے. لیکن جو لوگ یہاں ٹھہرے ہیں، مقیم ہیں، جن کا وطن ہے، تو کل کے روزے کو حتی الامکان مس نہ کیجیے. اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دوں تاکہ عمل صحیح ہو. جس آدمی پر زندگی میں رمضان کا کوئی بھی قضا روزہ باقی، اسے کل کا روزہ رکھنے کا حق نہیں. وضاحت کروں گا، پہلے جملہ پورا سن لیجئے. زندگی کا کوئی بھی رمضان کا روزہ باقی ہو تو وہ کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. خالی کل نہیں، کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. خواتین کے ساتھ عام طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا کہ لا محالہ
اگر ایک صحت مند جوان عورت ہے تو ہر رمضان میں اس کے کچھ روزے تو چھوٹیں گے. اب رمضان میں جو روزے رکھ لیے جاتے ہیں بعد میں قضا مشکل تو نہیں ہے بلکہ آسان ہے. ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع بنے, کیونکہ آج کل رمضان 16 گھنٹے کا ہے اور یہی قضا اگر آپ ونٹر میں رکھیں تو شاید 10 گھنٹے کا روزہ بن جائے, تو آسان بھی ہے. لیکن بہرحال رمضان میں روزے چھوٹ گئے, اس کے بعد نہیں رکھے جاتے ہیں. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو متقی نورانی چہرے میرے سامنے ہیں, یہ مسئلہ ان کے لیے ہے ہی نہیں. تو خواتین پہ عام طور پہ قضا روزے ہوتے ہی ہیں, اور پھر مردوں پر بھی ہوتے ہیں. کچھ نے جان بوجھ کے چھوڑے, کچھ نے سفر میں چھوڑے, کچھ نے کسی ایسی بیماری میں چھوڑے جس کی قضا واجب تھی. وہ کل کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن رکھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جس دن سنت روزے کا بہت تاکیدی حکم ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ, اس دن آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو قضا بھی ہو جائے گا اور وہ سنتی روزے کا بھی پورا ثواب آپ کو ملے گا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہم خرما اور ہم ثواب, اور غالباً اردو میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوگا, ایک تیر سے دو شکار. عربی میں کہتے ہیں نور علی نور, اور انگریزی میں تو کچھ کہتے ہیں کہ کیا ایک تیر سے دو چڑیا مارنا کیا خیر جوڑے. یہ میری فیل نہیں ہے. تو دونوں کو ثواب ملے گا, اور اگر آپ نے سنت روزہ رکھ لیا تو دونوں روزے آپ کے ہاتھ سے گئے, کوئی ثواب نہیں بلکہ روزہ غلط. تو ایک تو یہ. اچھا, اب اس میں ایک ایڈوانٹیج اور ہے. کس میں؟ قضا کرنے میں تو نہیں. قضا روزہ اگر کل آپ رکھیں, بھئی میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں, کراچی کے کچھ نام لیتا ہوں, رضویہ سوسائٹی, جعفر طیار, انچولی, اسی طرح حیدرآباد کا بھی کوئی علاقہ ہے عبادت خانے کے قریب والا, اور لکھنؤ کے بھی ایسے محلے ہیں. لیکن کہنا کیا جا رہا ہوں کہ سنتی روزے کا جو دن آتا ہے نا, اس دن میں تو رضویہ میں پلا پڑھا ہوں, گلی کے نکڑ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پان لے کے یا یہ کہ سگریٹ لے کے, کہ سنتی روزہ جو رکھ کے آئے گا اس کا روزہ ہم توڑوائیں گے. روزہ توڑوانے کا ثواب بہت زیادہ. آدھا دین جب آدمی سمجھتا ہے تو پھر اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر آپ کا سنتی روزہ اور کوئی مومن آپ کو سیریس دعوت دے, یہ لفظ تو میں نے اگر سیستانی کا پڑھ دیا, انہوں نے یہ لفظ لکھا, خالی روزہ توڑوانے کے لیے دعوت نہیں دے رہا. لا کما اعتاد الناس, ایسا نہ ہو جو لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ شیرینی یا حلوہ یا کھانے پینے کی چیز پیش کرتے ہیں, بسم اللہ چکھیے. کیونکہ خیال یہ ہے کہ سنتی روزہ مومن دعوت دے تو توڑنے کا ثواب ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ توڑوانے کا بھی ثواب ہے. توڑنے کا ثواب الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے, آج وقت نہیں. اگر قضا کی نیت سے آپ نے روزہ رکھا اور آپ پر قضا ہے بھی, وہ روزہ کوئی نہیں توڑوا سکتا. آپ خود توڑ دینا چاہیں ظہر سے پہلے وہ الگ چیز ہے, مگر کوئی ثواب بھی نہیں. تو سنتی تاریخ کو قضا روزہ ہو تو ایک تو یہ کہ قضا ہو گئی آپ کی, ایک قضا کم ہو گئی, سنتی کا ثواب مل گیا, یہ روزہ آپ مکمل کریں گے. کیونکہ بہت سے روزہ رکھنے والوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے کہ ان کا روزہ کوئی توڑوائے, لیکن وہ حکم شریعت کے آگے بول بھی نہیں سکتے. قضا روزے میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہوگا. اور اسی میں ضمنی بات آ گئی کہ یہ جو طریقہ کار کراچی میں ہے, مجھے شکاگو کا نہیں پتا, کہ زبردستی روزہ توڑواتے ہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, سیریس دعوت ہے. تو بات یہ ہے کہاں سے چلی کہ اعمال میں اہم ترین عمل, جتنے ہم نے اعمال کیے یہ اہم اعمال ہے, اور اہم ترین عمل جو ہے وہ کل کا روزہ. ایک بات, کل کا یہ غسل بھی بہت ریکمینڈ ہے, لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تقریر کا وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا. کل کا غسل بھی بہت اہم ہے, بلکہ بعض کتابوں میں تو آج رات کا بھی غسل لکھا, مگر یہ غسل آپ کر لیں, اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت. جمعے کا غسل آپ کریں گے تو آغا سیستانی اور ان کے استاد آغا خوئی کے فتوے میں وضو کی ضرورت نہیں. عید کا غسل کریں گے وضو کی ضرورت نہیں. ہم لوگ حج کے لیے احرام کا غسل کرتے ہیں, وضو کی ضرورت نہیں. لیکن
27 رجب کا غسل اگر کریں گے تو اس کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا. میں تفصیل میں قطعاً نہیں جا رہا ہوں اس اعتبار سے کہ کل کی مجلس جو آنے والے کل کی مجلس ہے اس کا موضوع یہ کچھ بنے گا تو وضاحت بعد میں ہوتی جائے گی. پہلے اصل مسئلہ کہ ایسا نہ ہو کہ غسل کے بعد بغیر وضو کے اس طرح سے ظہرین کی نماز پڑھ لی جائے جیسے جمعے کے دن پڑھ لی جاتی ہے. اور یہ بھی آغا سیستانی کی بات ہے. رہبر آغا خامنہئی کے ہاں تو سوائے غسل جنابت کے ہر غسل کے ساتھ وضو ضروری ہے. بس یہ اعمال کا حصہ سمجھ لیجئے میرے اتنی دیر کے بیان کو. اور یہ سارے اعمال، یہ دعائیں، یہ زیارت اور روزہ، یہ سب ہیں کیوں؟ کیونکہ کائنات کی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے 27 رجب. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پہلے ایک موضوع کے جس کا تعلق 27 رجب سے ہے اسے تیزی سے ڈسکس کریں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں اور عموماً تمام دنیا میں جتنے بھی مومنین کے کیلنڈرز ہیں اور جو پروگرامز اناؤنس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ایک کمی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ 27 رجب کے بارے میں عموماً صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شب معراج. تو یہ ذہن میں رہے کہ 27 رجب کا دن در حقیقت جو خاص اس کی اہمیت ہے وہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن. یعنی اس دن آپ نے بے حکم خداوند تبارک و تعالی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت کا دن. اور سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو 27 رجب کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن عام طور پر کیونکہ برادران اہل سنت میں 27 کے دن کو عام طور پہ معراج کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ ذہن میں رہے کہ معراج اور ایک چیز ہے اسراء. تو اسراء کے معنی ہے رات کا سفر اور معراج کے معنی ہے عروج. اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے کہ پہلے آپ سرزمین مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے معراج. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک معراج کا واقعہ ہے. بس معراج کتنی دفعہ ہوئی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو کم سے کم 2 دفعہ اور بعض روایات میں حتیٰ 120 دفعہ کا ذکر ہوا. اب ڈسکس یہ کیا جاتا ہے وہ معراج کہ جو اشرف الانبیاء کی معجزے کے طور پہ تھی اور آپ نے واپس آ کے مکے والوں کو بتایا کہ اس وقت قافلے کہاں ہیں اور میں بیت المقدس تک گیا تھا، وہ معراج کب ہوئی. تو اس معراج کے بارے میں جو تاریخیں بیان ہوئی ہیں خود کتب اہل تشیع میں اور کتب اہل سنت میں، تو اہل سنت میں بھی فقط 27 کی ایک تاریخ نہیں ہے، ان کے 2 ربیع الاول کی بھی ہے، 17 رمضان کی بھی ہے، اور رجب کی بھی ہے، تو ساتھ میں ذی الحج کی بھی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی مختلف تاریخیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے جو زیادہ اہم ہے وہ 17 رمضان کی ہے. ساتھ میں بعض جگہ 27 کا بھی ذکر ہے لیکن بہت ہی شاذ و نادر. لیکن 27 کی جو اصل اہمیت ہے جو ہم نے پہلے توجہ دلائی وہ ہے اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت میں جو جشن منانے والے افراد ہیں، حضرات ہیں، وہ تو 27 کو مناتے ہیں، لیکن سلفیوں اور وہابیوں کی جانب سے بہت شدید ریزسٹنس ہوتی ہے کہ اصلاً جشن ہی نہ منایا جائے.
اب یہ بات اور ہے کہ اشرف الانبیاء کی معراج کی اہمیت کو بھی مخالفین نے کم کر دیا، اس کو روحانی معراج کہہ کر اور خواب کہہ کر، جبکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اور قرآن کی جانب اگر توجہ کی جائے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ معراج جسمانی تھی، وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، نہ کہ فقط روح کے ساتھ۔ اب یہ جو روایت ہے کہ خواب میں معراج ہوئی، یہ معاویہ سے نقل ہوئی تفسیر طبری میں، اور یہ جو روایت ہے کہ وہ روحانی طور پر معراج پہ گئے، وہ جناب عائشہ سے نقل ہوئی، وہ بھی تاریخ تفسیر طبری میں۔ لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ریزسٹنس کیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ یہ معراج جسمانی تھی اور آپ اپنے اس جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ معراج پر گئے تھے۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ معراج ہوئی، جسمانی ہوئی، ایک نہیں ہوئی، ایک سے زیادہ ہوئی، لیکن 27 رجب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے اشرف الانبیاء کے اعلان نبوت سے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ امام حسین مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، کبھی قبر رسول خدا پر جاتے ہیں، وداع کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر وداع کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر وداع کرتے ہیں۔ تم حال حسین کیا جان سکو جب کربلا جاتے ہو، حسین سے وداع کرتے ہو، تمہاری محبت حسین سے اس کی کیا نسبت جو حسین کو رسول سے محبت ہے، لیکن ایک دفعہ وداع کے بعد پھر کربلا کی طرف رخ کرتے ہو، پھر قبر حسین کی طرف رخ کرتے ہو، پھر وداعی زیارت پڑھتے ہو، پھر نکلتے ہو، پھر نگاہیں پلٹتی ہیں قبر حسین کی طرف۔ اسی طرح نہ جانے کتنی مرتبہ حسین پلٹا قبر رسول پر، لیکن باوقار انداز میں رسالت مآب سے وداع کیا۔ اب رات کی تاریکی میں ایک ایسی قبر کی طرف گیا جس قبر کا نشان یا حسین کو پتا ہے، یا عباس کو پتا ہے، یا زینب کو معلوم ہے۔ اب جو یہ کاروان چلا جائے گا تو اس قبر پر سلام کرنے کوئی نہ آئے گا۔ جب حسین اپنی ماں کی قبر پر لپکے اور سلام کیا، میری مظلومہ ماں، مظلوم بیٹے کا سلام قبول کر، تو قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا مظلوم الام۔ اے شہیدہ ماں کا شہید بیٹا، تجھے میرا سلام۔ نہ جانے کیسے وداع کیا اور روانہ ہوئے، میں بیان نہ کر پاؤں گا اس منظر کو جو زینب کی روانگی کے تھے، اہل حرم کے روانگی کے تھے۔ اتنا بیان کر دوں کہ جس شان و شوکت سے عباس نے زینب کو سوار کیا تھا، اس وقت سے رات کی تاریکی تھی، سب لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، زینب سوار ہونے آ رہی ہے۔ اپنا زانو طے کیا، زینب کو سوار کیا، اور وہ وقت بھی کربلا میں آ گیا۔ زینب کو سوار ہونا ہے، علقمہ کی طرف نگاہ کر کے پکارا، بھیا با۔ ماشاءاللہ، ان کے کتاب میں اپنے قاضی عباس کا نام لکھیں گے۔ ماشاءاللہ، کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام۔
یہ بابا سے کہنا مجلس کے بعد مجھ سے ملے. لافتہ علی ایلیا علی ناصر نبی ولیوں کا ولی ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علما دی چھا ہوئے ذکر زہرا دے لالا دا میرے گھر بھی بیاں ہوئے. میں علی کا نعرہ لگاتا ہوں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. ارے لگتا ہے تو لگتا رہے, مجھے تو پیارا لگتا ہے. نعرہ حیدری.